سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ مہمانوں کا سلسلہ آنے جانے کا جاری ہے اور ہم ایک اور معزز مہمان جوائن کر چکے ہیں، ڈائریکٹر زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن اور محترم شیخ عابد صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شاہینوں کے شہر سے رونقیں لگتی جا رہی ہیں، پہلے احمد صاحب تشریف لا رہے ہیں، اب شیخ صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو کیسا سفر رہا ہے؟ سنا موسم بڑا اچھا ہے آج آزادی کے ماشاءاللہ دن میں۔ بڑا زبردست موسم تھا، فجر کے ٹائم کافی بارش تھی، لیکن ابھی بھی بارش نہیں تھی، لیکن موسم بڑا پیارا تھا۔ اچھا، کہیں دھوپ تھی، کہیں بادل تھے، کہیں دھوپ تھی۔ چلیں لیں جی، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ہم سب میں سب سے بہترین اور مزے کا ویسٹ کوٹ پہنا ہے شیخ عابد صاحب۔ اب سائز کا مسئلہ ہے، ورنہ میں ان سے گزارش کر لیتا اس ویسٹ کوٹ کے لیے۔ اینی وے، ہم چونکہ بات کریں آزادی کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے شیخ صاحب، تو آپ چونکہ ایک کاروباری شخصیت ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں کاروبار کے حوالے سے، ملک کی معیشت کے حوالے سے۔ دنیا کی نئی طاقت بننے کے لیے ہماری معاشی مضبوطی بہت ضروری ہے، ہمیں فائنینشلی مضبوط ہونا بہت اہم ہے۔ آپ کو پاکستان کا معاشی مستقبل کس طرح روشن نظر آتا ہے کہ ہم کس طرح اکنامیکلی مضبوط ہو سکتے ہیں؟ کاروبار کے حساب سے کس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں زیادہ ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نظامی صاحب، پہلے تو میں پوری قوم کو، میرے سننے والوں کو میں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ پاکستان کی تجدید عہد کا دن ہے، یہ ہمارے اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے شہداء کا سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ پاکستان کلمہ کے نام پہ ہمیں ملا، انہوں نے قربانیاں دی۔ یہ جو دن ہے، یہ ہمارے آنے والی نسل کو ایک یاد کراتا رہے گا کہ ہم نے یہ آزادی کیسے حاصل کی۔ تو دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ ہم دنیا کے اوپر کاروباری اور پاکستان کا نام کیسے، دامی صاحب پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزتیں دینے والا ہے، اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا اعجازی صاحب یہ بات کر رہے تھے، اور یہ جو مکہ کا معاہدہ ہوا ہے جمعے کے دن، پچھلے جمعے، یہ اللہ نے آپ کے پاکستان کو اتنی عزت دی ہے، اتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ اب ترکی بھی آپ کے ساتھ مل گیا ہے، وہ بھی اسلامک ملک ہے، ایک تاریخی ملک ہے۔ تو میں تو جب سنتا تھا نا کہ ترکی میں جا کے دیکھے کیا تاریخ ہے اسلام کی، تو جب میں نے جا کے دیکھا اور پھر کے دیکھا کہ کیا، اور واقعی ایک بندے کے اندر تاریخ یاد آتی ہے کہ یار یہ اتنی پرانی 800 سال 1000 سال مسجد، کہ اتنا مسلمانوں نے ادھر کام کیا اتنا۔ تو جب یہ معاہدہ ہوا اس دن یقین کرنے نظامی صاحب بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ پہلے ہم 2 تھے، اب 3 طاقتیں مل گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو نظر سے بچائے، دشمنوں کی نظر سے بچائے۔ آمین۔ یہ بہت بڑی اللہ نے آپ کے ملک کو عزت دی ہے، بہت بڑا کام ہے۔ چند کبھی قوموں کو لیڈر ملتے ہیں جو ملکوں کے نام پیدا کرتے ہیں، جیسے اس وقت قائد اعظم نے آپ کو ملک پاکستان دیا، خواب چاہے علامہ اقبال نے دیکھا، ہمارے شہر کے شہید نے دیکھا، لیکن اس کا تصور، اس کا آگے کام علامہ اقبال نے کیا، محروم۔ تو یہ بات ہے کہ ایسے کام جو بھی ترقیاتی کام ہے، جیسے ہمارا سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، دفاعی معاہدہ، میں اس دفعہ تھا ادھر، میں نے دیکھا ہے کہ اب پاکستان کو نا وہ لوگ کچھ اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ یقین کریں نظامی صاحب، اس سارے معاہدے کے بعد یقین کریں، میں قسم سے، میں نے، میرے ساتھ اس دفعہ کو بزنس مین بھی تھے، میں نے کچھ باتیں کی، میں نے کہا اس دفعہ نا میں بڑی چیزیں محسوس کر رہا ہوں، وہ جو چیز تھی نا پہلے والی وہ نہیں ہے، اب وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے۔ ہمیں بڑی عزت ملی ہے، بڑا مقام ملا ہے الحمدللہ، حرمین کا اور مسجد نبوی کی خدمت کا، اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی ہمارے لیے کیا ہے کہ ان دونوں گھروں کے ہم پاسباں بن گئے ہیں، چوکی دار بن گئے ہیں۔ جو ان گھروں کا چوکی دار بن گیا وہ تو کام ہی بن گیا۔
ٹھیک ہاں جی. ٹھیک ہے. یہ ممبر تو- محراب کی بات ابھی نعمان فاروقی صاحب بھی کہہ تو رہے تھے. یہ بات ہے کہ اگر وہ لوگ ہمیں کوئی فیسیلٹی دے, جیسے سعودیہ انڈسٹری لگا رہا ہے, اب تو میں ایک نئی چیز دیکھ کے آیا ہوں, وہ فلیٹ بنا رہا ہے, اچھا اور میں سروے بھی کر کے آیا ہوں. آپ لوگ جائیں, 1 بیڈ کا 2 بیڈ کا 3, لیکن اس کی پیچیدگیاں بہت ہیں, فارم فل یہ وہ تھوڑا سا میں ابھی اپنے آغاز ہے. حکومت اچھا. سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو تھوڑا آسان آسان کروائیں. کرے. اچھا اور ہم لوگ جائیں, ہمارا بھی دل کرے ہمارا گھر بھی ادھر ہو, مکہ میں مدینہ میں, اور انشاءاللہ ہوگا. جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں, اور انڈسٹری لگ رہی ہے بہت بڑی ماشاءاللہ سعودی عرب میں, مدینہ کے پاس, جدہ میں, طائف میں. تو ایسے کام تھوڑے سے نا گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو آسان کرے ہمیں, بزنس مینوں کے لیے, بزنس کمیونٹی کے لیے, کہ یہ لوگ شوق سے اس طرف ہو قدم سکتا ہے بڑھائیں. آنے والے وقت میں چیزیں سہل ہو جائیں, آسان ہو جائیں. آسان ہے. ٹھیک ہے. احمد میر صاحب کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں. جس طرح ہم آبادی کی بات کر رہے تھے, ہم کاروبار کی بات کر رہے تھے, ترقی کی بات کر رہے تھے, تو یہ بھی ترقی کی بات ہے جو شیخ صاحب نے کہا ہے. جی جی. اچھا, وہ جیسے آپ لوگوں نے سنا پڑا ہوگا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی چونکہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے ترقی جو ہے, ترقیاتی اخراجات پر یا جو فنڈ اس پر بڑا بوجھ پڑتا ہے. یہ بات کسی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن صرف آبادی بڑھنے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ کہنا, یہ میرے خیال میں کتنا صحیح کام بات نہیں ہے. یہ اس کی دیکھیں کئی مثالیں موجود ہیں. کئی ملک ایسے ہیں جن کی آبادی ہم سے 10-5 گنا زیادہ ہے. جیسے آپ چائنا کی مثال لے لیں, اس کی آبادی 1.5 ارب ہے, ہماری آبادی سے تقریباً کو 5 گنا زیادہ ہے. انڈیا ہے, اس کی آبادی 1 ارب زیادہ ہے. آپ چائنا کو دیکھیں گے وہ پچھلے 20-30 سال میں کہاں سے کہاں نکل گیا ہے, اس 1-1.5 ارب کی آبادی سمیت. جی اصل مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ آبادی کا کم یا زیادہ ہونا نہیں ہے, وہ ہے کہ آپ اپنے وسائل کو کیسے بڑھاتے ہیں اور ان کی تقسیم کیسے کرتے ہیں. چائنا نے یہی کام کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک میں سائنس کو, تعلیم کو عام کیا, وسائل بڑھائے, جس کی وجہ سے ان کو وہ 1-1.5 ارب آبادی سمیت وہ ترقی کی راہ پہ اتنا تیز دوڑا ہے کہ اب اس کی جو اکانومی ہے, جی ڈی پی دنیا میں دوسرے نمبر پر پہنچ گئی ہے وہ. اسی طرح انڈیا ہے, اگرچہ ہمارے وہ دشمن ہیں, لیکن یہ بات کا اس کا ہمیں اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ پچھلے 15-20 سال میں وہ 1 ارب کی آبادی سمیت وہ ترقی کی راہ پہ بہت آگے نکل گئے ہیں وہ. اور ایسے ملک بھی ہیں جن کی آبادی بہت تھوڑی ہے, ان کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں, قدرتی وسائل جو ہیں, جیسے آپ کہہ لیں سنگاپور ہے, ملیشیا ہے, اس طرح کے اور کئی ملک ہیں. سنگاپور کی آبادی میرا خیال ہے چند ملین ہوگی, کروڑ بھی شاید نہیں ہے, جی. اور ملیشیا کی آبادی چند کروڑ ہے شاید. لیکن وہ دیکھیں کہ وہ ملک بھی آج سے 20-30 سال پہلے ہم سبھی وہ شاید پیچھے تھے کہیں, لیکن وہ صرف وہی پالیسیوں کا تسلسل, ان پہ عمل کرنا, اور ایک جو راہ متعین کہ اس پہ چلتے رہنا. اب دیکھیں سنگاپور کی جی ڈی سوری میں آپ پی کی بات کاٹ رہا ہوں, میں اس کو بڑی اہم بات ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں واپس آؤں گا آپ کی طرف. ایک گیسٹ ہے ہمارے ساتھ آن لائن, ان کو جوائن کر کے میں دوبارہ آتا ہوں. معذرت چاہوں گا میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. اشفاق صاحب کون ہیں ہمارے ساتھ اس وقت؟ محمد اسلم ڈوگر صاحب ہے جی, سابق ڈائریکٹر جنرل ڈی جی پی آر. ان کو ویلکم کریں گے اپنے شو میں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آج اپنی انگیجمنٹس ہیں, بڑا اہم دن ہے, لیکن اس اہم دن کے حوالے سے تھوڑا وقت درکار ہوگا آپ سے. فرمائیے گا کہ پاکستان, سعودی عرب اور ٹرکی کے درمیان ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے, اس کے بارے میں ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے اس معاہدے کی اصل اسٹریٹجک اہمیت جو ہے وہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پاکستان, سعودی عرب اور ترکی نے ایک معاہدہ کر کے پہلے تو یہ بات بڑی واضح دنیا کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی نیٹو پاکستان نے بنا دیا ہے. اور پاکستان کی طرف اب ظاہر ہے کہ پاکستان کو جنگ کا سامنا کرنا پڑا, سعودی عرب کو بھی کچھ جنگ کا سامنا کرنا پڑا, ترکی کو بھی تھریٹس ہیں. تو یہ تینوں ملک پاکستان میں آپ دیکھیں فوج بہت اعلیٰ قسم کی ہے, ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی بھی ہے چائنا کی بہت اعلیٰ قسم کی, سعودی عرب کے پاس ریسورسز ہیں, اور ترکی جو ہے وہ اس کے پاس جو ڈرونز ہیں, انہوں نے بھی گزشتہ جو جنگ ہے پاکستان کی بھارت کے ساتھ ہوئی اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا. گویا ایک بڑا بلاک بنا ہے اسلامی دنیا کا, اور یہ ایک بہت پیش رفت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی دنیا میں. اور دنیا کو پتہ چلا ہے کہ 3 ملک اکٹھے ہوئے ہیں, پہلے جیسے یورپین ملک اکٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ایک نیٹو بنائی تھی. تو یہ ایک میسج ہے پوری دنیا کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے, پاکستانی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے, ترکی کی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نے کسی کے خلاف نہیں بنایا,
کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بلاک کسی کے خلاف بنایا ہے. یہ بلاک جو ہے یہ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا ہے. اس کے ڈیفنس پرپسز ہیں کہ کوئی شخص جو ہے, کوئی ملک جو ہے ہمارے اوپر آنکھ اٹھا کے, میلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے, یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے, اور اس سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایک RCD بنا تھا, اس سے یہ بہتر کارکردگی ثابت ہوگی. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی مصر اس میں شامل ہونے کی اس کی خبریں آ رہی ہیں, کچھ دوسرے ملکوں کی شامل ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتحاد ترقی بھی کرے گا, اس میں اور ملکوں کا اضافہ بھی ہوگا, اور یہ دنیا میں اسلامی ملکوں کی حفاظت میں اس کا ایک بڑا مین کردار ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح ابھی آپ نے بات کی ٹرکی, سعودی عربیہ اور پاکستان کے حوالے سے, یہی گفتگو ابھی آپ سے پہلے جوائن کرنے سے پہلے ہم بھی لے کے چل رہے ہیں. اب میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں کہ پاکستان کی مضبوط افواج, جوہری صلاحیت, ہماری جو ایبلٹیز ہیں اور ہماری جو جغرافیائی اہمیت ہے, اس میں عالمی سیاست میں اپنی ایک پوزیشن اسٹینڈ آؤٹ کر گئے ہم, جیسے کہ ابھی آپ نے کچھ ذکر بھی کیا. یہ امپیکٹ دنیا کے لیے کیسا ہے, امیج کیسا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چونکہ بہرحال ایک ڈیفنس پیکٹ ہے. ماؤ زے تونگ نے کہا تھا کہ دنیا میں بہترین دلیل جو ہے وہ توپ کے منہ سے نکلتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گزشتہ کچھ عرصے میں دنیا میں جارحیت ہوئی ہے, اس جارحیت کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ متعلقہ ملکوں کے متعلق پرسیپشن ڈیولپ ہوا تھا کہ یہ شاید اپنا ڈیفنس نہیں کر سکیں گے. ایران نے اس کو بہت دور کیا, ایران نے یہ اس کو ختم کیا کہ ایران نے یہ جو ایک تاثر تھا اس کا خاتمہ کیا. لیکن یہ کہ یہ تاثر تھا, اب اس سارے ماحول میں, اس ساری صورتحال میں یہ اسلامی نیٹو کا جو برآمد ہونا ہے یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ بھی میسج ہے کہ اسلامی ملک جو ہیں وہ ان کے پاس صلاحیتیں بھی ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے پاس یونائٹ ہونے کی, متحد ہونے کی بھی صلاحیتیں ہیں, اور یہ اس طرح بہت اچھی پیش رفت ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اسلم ڈوگر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کے وقت کا شکریہ. تھینک یو. پلیئر سر, پلیئر. اچھا سر, وہ چونکہ ہم بات کر رہے تھے چائنا کے حوالے سے, اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود انہوں نے کس طرح سے کوپ اپ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا میں منوایا بھی ہے, اکانومی کے حساب سے بھی اور ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی. جی یہی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اب ہمارے سامنے سنگاپور کی بھی مثال ہے, دبئی کی مثال ہے, ملیشیا کی مثال ہے. یہ وہ ملک ہیں خاص طور پر دبئی اور سنگاپور جن کی آبادی چند ملینز ہے, 20, 30, 40 لاکھ کتنی آبادی ہے. ملیشیا کی شاید 2-3 کروڑ ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہے. سنگاپور اور دبئی کے پاس تو قدرتی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. نہ ان کے پاس تیل ہے, نہ ان کے پاس کوئی معدنیات ہیں, ان کے پاس تو دبئی میں تو پانی بھی نہیں ہے, اور سنگاپور تو دریا کنارے ایک مچھیروں کی بستی ہوتی تھی. لیکن چائنا کی دیکھیں کہ اس کے پاس بھی ٹھیک ہے معدنیات وغیرہ کچھ ہیں, لیکن اگر آپ آبادی کی طرف جائیں تو ان کی آبادی شروع سے 1-1.5 ارب رہی ہے. لیکن ان سب ملکوں نے, چاہے سنگاپور ہے, چاہے دبئی ہے, چاہے ملیشیا ہے, چاہے انڈیا ہے, چاہے چائنا ہے, انہوں نے ترقی اس لیے کی کہ ان کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں مشکلات تھیں انہوں نے ایک پالیسی کے ذریعے ایک تسلسل رکھا اسے چلانے کے لیے. دیکھیں دنیا میں مختلف طرز حکومت ہوتے ہیں, دبئی میں اور ہے, سنگاپور میں اور ہے, چائنا میں اور ہے, انڈیا میں اور ہے. آمریت ہے, کہیں بادشاہت ہے, کہیں جمہوریت ہے. ہر طرز حکومت کے جو لوگ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہے میری طرح, انہیں پتہ ہے کہ ہر طرز حکومت کے اپنے اپنے فوائد ہیں اور نقصانات ہیں. آمریت کا ایک فائدہ یہ ہے, میں اس کی حمایت نہیں کر رہا, لیکن اس کا ایک شخصی حکومت کا یا بادشاہت کا, جیسے چائنا میں ہے یا عرب ملکوں میں ہے, یا سنگاپور میں 20-25 سال وہ ان کے وزیر اعظم کا نام بھی یاد آ رہا, لی کوان قسم کا نام تھا, وہ 25 سال وزیر اعظم رہا. ادھر وہ مہاتیر محمد 20-25 سال ملیشیا میں رہے. اس کا نقصان تو چلے ہے کہ جی ایک ہی بندہ رہا, اس کی حکومت تھی, اس کی آمریت تھی, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پالیسیاں ختم نہیں ہوتی, ان میں تسلسل رہتا ہے. اگر کوئی اچھا آمر آ جائے, پھر میں کہہ رہا ہوں آمریت کی حمایت نہیں ہے, لیکن اگر اچھا کوئی شخص آ جائے تو اسے سب کو پتہ ہے, سب اداروں کو پتہ ہے کہ ہم نے اسی پالیسی پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے, اور جمہوریت کی ایک تھوڑی سی خامی یہ ہے کہ اس میں بعض دفعہ اتفاق رائے کرتے ہوئے دیر لگتی ہے. ہمارا مسئلہ بحیثیت قوم یہ رہا ہے کہ ہم نے ہر سارے نظام حکومت جو ہیں وہ آزمائے ہیں, لیکن ہم نے ان کی اچھائیاں کم اور بدقسمی سے ان کی برائیاں زیادہ لی ہیں. جیسے وہ فیض کا شعر ہے نا کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ورنہ ہمارے درد بہت لادوا نہ تھے. ٹھیک. تو وہ میں صرف یہ بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں
کہ آبادی جو ہے اس کا بڑھنا یا کم ہونا یا وسائل کا قدرتی وسائل کا بڑھنا یا کم ہونا جو ہے نا وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی اس چیز کی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کی پالیسیوں میں, حکومت میں, اداروں میں تسلسل ہو اور پوری قوم جو ہے وہ محنت اور ایمانداری سے کام لے, صرف ہماری طرح بیٹھ کے باتیں نہ کرے. پھر آپ سنگاپور بھی بن سکتے ہیں کم آبادی اور وسائل کے باوجود, پھر آپ ملیشیا بھی بن سکتے ہیں, پھر آپ چائنا بھی بن سکتے ہیں جس کی آبادی 1.5 ارب ہے لیکن وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ. کوریا کی مثال ہمارے سامنے جس نے ہم سے ہی لیا سارا پلان ترقی کا اور وہ آج ترقی کی منازل میں بہت آگے چلا گیا. وی کین ڈو اٹ, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم کریں. اچھا, لائیو کمنٹس میں مجھے بڑے انٹرسٹنگ میسیجز آ رہے ہیں, لیکن خضر حیات ہماری ایک آئی ڈی ہے, ہمارے دیکھنے والے ہیں, بڑے اگریسولی لکھ رہے ہیں. آپ کی بہت ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس پوائنٹ آف ویو سے ہم کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں دوسرے اینگل سے بھی ویسے ہی نظر آ رہا ہو. ہر ایک کا اپنا ایک پراسپیکٹو ہے اور اس کی جگہ سے اگر چیزیں دیکھی جائیں تو ڈیفرنٹ ہے. بٹ یس, آپ کی بہت ساری چیزیں اس میں ماننے والی بھی ہیں, اور لیکن میں انفارچونیٹلی ان کو یہاں پہ بول نہیں سکوں گا, لیکن آپ کا نام میں نے لے لیا. اچھا شیخ صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ چونکہ کاروباری شخصیت ہیں اور میڈ ان پاکستان, ہمیں اس کو سب سے آگے رکھنا چاہیے. آپ کا اپنا برانڈ بھی ہے ماشاءاللہ, جس برانڈ سے آپ کام کر رہے ہیں. دنیا میں میڈ ان پاکستان, دنیا میں اپنے کن کن شعبوں میں پاکستان کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے, پاکستان کی بنی ہوئی چیزوں کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے؟ دنیا بھر میں ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, آپ اپنے سٹالز لے کے جاتے ہیں, اس طرح بہت سارے کاروباری لوگ لے کے جاتے ہیں. نظامی صاحب, سب سے پہلے تو میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس کا پوری دنیا میں نام ہے. ہاں جی, میرا حال ہے کوئی دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جدھر سیالکوٹ کا بندہ نہ ہو اور سیالکوٹ کا تعارف نہ ہو. سیالکوٹ کا تعارف سب سے بڑی بات ہے, ہر بندے کی ضرورت ہے میڈیکل, تو وہ جدھر بھی جائے گا ادھر سیالکوٹ کا نام آئے گا, سرجیکل کا نام آئے گا. اللہ نے اتنی عزت دی ہے, میری سرجیکل کی لائن ہے. میں جاپان گیا ہوں, کوریا گیا ہوں, یورپ میں بھی جا کے دیکھا ہے. یقین کرے جب وہ چیز بتاتے ہیں نا, جب خاص کر جب سیالکوٹ کا نام آتا ہے, ایکسپورٹ کا گوڈز کا نام آتا ہے, فٹ بال کا, لیدر جیکٹ کا اور سرجیکل کا, تو وہ تو تعارف سیالکوٹ کا تعارف ختم ہو جاتا ہے کہ یہ تو اس شہر سے ہیں. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے جا کے دیکھا ہے جو انسٹرومنٹ پاکستان سے بن کے جاتا ہے جرمنی میں جا کے اس کے اوپر سٹمپ لگتی ہے میڈ ان جرمنی, پھر وہ امریکہ جاتا ہے, پھر وہ جرمنی کا کر کے بکتا ہے, لیکن وہ بن کے سیالکوٹ سے جا رہا ہے. الحمدللہ. کیا وجہ ہے؟ ہمارے ساتھ میرے بھائی احمد ویر بتا رہے تھے کہ انڈیا اتنی ترقی کر گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, انڈیا بہت ترقی کر گیا, ہمارے سے بہت آ گیا کاروبار میں, بزنس انڈسٹری میں بہت آ گیا. ان لوگوں کی فیسلٹی بہت ہے, انہوں نے نا حکومت نے انڈسٹری لگانے کے لیے بہت ساری سہولتیں دی ہیں. تو میرا بھی تعلق رہا ہے, کوئی ایسا را مٹیریل تھا جو ابھی ہماری گورنمنٹ نے بین کیا, وہ آتا تھا. یقین کرے بڑی مشکلات بنی ہمارے لیے جب وہ بین ہوا, تو وہ بالکل آگے چلے. لیکن اللہ نے پاکستان کی یہ مٹی میں شاید کوئی ایسی خوشبو رکھی ہے یا سیالکوٹ میں, آج تک وہ انڈیا ہمارے جیسا سرجیکل نہیں بنا سکا, ہمارے جیسا انسٹرومنٹ نہیں بنا سکا. کیا وجہ؟ محنت بہت کرتے ہیں, کوالٹی بہت اچھی ہے, کیا وجہ ہے؟ یہ یقین کرے میں جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا تو میں بڑا پوچھتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں, یہ بس یہ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہے. آج سے کوئی 7-8 سال پہلے نا, اس وقت انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت تھی, تو کچھ کام شروع ہو گیا ہمارے نا, ادھر سے سرجیکل جانا شروع ہو گیا. پھر ہائی لیول پہ ہمارے لوگوں نے محنت کی, اس کو ختم کیا. اس میں یہ تھا وہ جو سرجیکل ہمارے سے لیتے تھے ان سے وہ کوالٹی بنتی نہیں تھی جو ہمارے کاریگر کے ہاتھ میں ہے. یہ کوئی اللہ کی دین ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ اللہ کی دین ہی ہے یہ اس مٹی میں. اور الحمدللہ سرجیکل کا نام آ جائے. فٹ بال دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں سیالکوٹ کا فٹ بال کھیلا گیا. میں پرسوں چو دیکھ رہا تھا ہمارے پروگرام پیغام ٹی وی میں وہ آئے ہوئے تھے خواجہ مسعود صاحب, اللہ نے بڑی عزت دی ہے, بڑا نام دیا ہے. ایسے لیدر جیکٹ ہے, وہ بھی سیالکوٹ کا بڑا نام ہے. ہم لوگ باہر بھی جا کے کام کر رہے ہیں الحمدللہ, ابھی ہمارے لوگ باہر نکل رہے ہیں, انڈسٹریاں لگا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو پاکستان کا نام ہے, جو پاکستان کی چیز ہے, اس کا جب آپ اپنے دوسرے ملک میں جا کے اپنی چیز دیکھتے ہیں نا, اس کی ایک لذت ہی ہو رہتی ہے. تو اپنے شہر کی چیز ہو تو اس کی اور ہی لذت ہے کہ یہ میرے شہر کی چیز ہے.
ٹھیک تو اس لیے کہ میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ہمارے بزنس مینوں کو اچھی سی اچھی سہولتیں دیں. ٹھیک ٹھیک. اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. شیخ صاحب نے جیسے ابھی ذکر کیا سرجیکل کا, تو اس کا تو میں بھی گواہ ہوں کہ چونکہ میرا کارگو کا کام ہے, تو وہ میرے کسٹمر جو ہیں وہ انڈیا شپمنٹس جاتی ہیں سرجیکل کی, یعنی کہ سیالکوٹ سے سرجیکل کی چیزیں بن کے انڈیا جاتی ہیں. اب تو تجارت پہ پابندی لگ گئی ہے تو وہ نہیں جا سکتی. اور دوسرا سیالکوٹ میں صرف یہ چیزیں نہیں بنتی, سیالکوٹ پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جس نے اپنی ڈرائی پورٹ خود بنائی, جس نے اپنی ایئر لائن خود بنائی, اور یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس نے اپنا ایئرپورٹ بھی خود بنایا تھا. یعنی کہ ایئرپورٹ, ایئر لائن اور ڈرائی پورٹ, یہ تینوں چیزیں سیالکوٹ کے شہریوں نے خود بنائی ہے, اور یہ ہمارے لیے بڑی قابل فخر بات ہے. یہ پراؤڈ ہے جی, اور یہ پاکستان کے لیے بھی اعزاز ہے, اور یہ پاکستان کا ہی وجہ ہے, پاکستان کی وجہ سے ہی ہم اس قابل ہوئے ہیں, ہمارے لوگ اس قابل ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایئرپورٹ بھی بنا لیا, انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, اور ایئر لائن بنا لی ہے جو وہ بھی انٹرنیشنل ہو جائے گی, بلکہ ہو چکی ہے, ایئر سیال ہو چکی ہے, اور ڈرائی پورٹ تو آج سے کچھ 30-40 سال پہلے کی چل رہی ہے. اچھا, کتنی کریڈیبل ہماری یہ جگہ, ہم جب پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ترقی کی بات کر رہے ہیں, ابھی سر نے کچھ دیر پہلے احمد میر صاحب نے جب بات کی, ہماری اپنی ہی اپرچونٹیز ہیں, ہم نے ہی کریٹ کرنی ہے, ہم نے ڈیولپ کرنی ہے, اور ہم نے اس کو اکمپلش کرنا ہے. تو تینوں چیزیں آپ نے یہاں پہ کہہ دی کہ ہم ترقی کی منازل میں اس طرح چل رہے ہیں. لانگ وے ٹو گو انشاءاللہ, مزید بھی اللہ تعالیٰ ترقیاں دے, لیکن اس کے لیے ہماری نیک خواہشات, نیک نیتیں اور ہماری کوششیں شامل ہیں. نعمان فاروقی صاحب بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں, دل نہیں کر رہا آپ کا اس میں پارٹیسپیٹ کریں, کوئی بات بتائیں ہمیں آپ. اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے, بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا جذبہ یہ ہونا چاہیے جس کی جو فیلڈ ہے وہ اپنے لیے بھی کام کرے اور ملک اور قوم کے لیے بھی کام کرے. مثلا جو تاجر ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ہم نے اچھی چیز اپنی قوم کو دینی ہے اور اسی سے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. ہم جو دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا مذہبی اسکالرز ہیں یا ایسے, ان کو چاہیے کہ قوم کے اخلاق, کردار, اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں, جس میں سچائی ہو, صداقت ہو, امانت ہو. اچھا یہ سوری میں آپ کی بات چک رہا ہوں, آپ نے مجھے سوال دے دیا یہاں پہ. کسی بھی کاروبار کے لیے, کسی بھی قوم کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کا لین دین, آپ کی زبان میں سچائی ہو, اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ پورا اتریں. ممبر و محراب کے حوالے سے بھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے, تو سوشل میڈیا ایتھکس کی سر نے بات کی تھی کہ وہ ہے ہی نہیں, آپ کچھ بھی کر دیں, کچھ بھی اپلوڈ کر دیں. لیکن اس سارے معاملے میں پاکستانی نیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ترقی کی بات کرتے ہیں, اپنے مستقبل کو سنوارنے کی بات کرتے ہیں, تو یہ میڈیم کتنا اہم ہے ممبر و محراب کے حوالے سے. سوشل میڈیا پہ کیا ہمیں کام کرنا چاہیے؟ اس میں ایسے ہی ہے نا کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ کرنے کے کام اصل میں یہ ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ مجھے ذاتی طور پہ یہ ترقی مل گئی یا مجھے یہ وسائل مہیا ہونے شروع ہو گئے. انفرادی نہیں, جی انفرادی نہیں, ہمیں نا قومی سطح پہ سوچنا چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم کیسے اوپر جا سکتے ہیں. اس میں کیا ہوگا, ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. مثلا کسی کے اگر کوئی ضرورت ہے وہ پوری کریں گے, کسی کو اگر ہم اخلاقی سطح پہ نیچے دیکھتے ہیں تو اس کو اوپر لانے کی کوشش کریں گے. مثلا دو لوگ لڑ پڑتے ہیں کسی وجہ سے, تو آپ تماشا نہیں دیکھیں گے, آپ ان کو روکیں گے, سبب تلاش کریں گے کہ اس میں کیا ہے, تو اس کے حل کی کوشش کریں گے. ان کو بتائیں گے بھئی آپ یہ کریں, آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, اس کا یہ حل ہے. تو اس طرح بحیثیت قوم جو ہے نا ایک دوسرے کی ذمہ داری لینا اور اخوت اور بھائی چارہ. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی المؤمن للمؤمن کالبنیان, کہ مومن کے لیے ایسے جیسے کہ عمارت ہو, یشد بعضہ بعضا, اس کا ایک حصہ دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے, مضبوط کرتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر ہر کوئی ذاتی طور پہ, دیکھیے آج کا تاجر وہ امیر سے امیر تر, سرمایہ کار امیر سے امیر تر ہو رہا ہے, اور جو اسی کی فیکٹری میں 20-25 سال یا 30-40 سال سے مزدور چلا رہا ہے, وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. ورکر کی بات آپ کر رہے ہیں, ورکر وہیں پہ کھڑا ہے. اب یہ سرمایہ دارانہ نظام کی کمزوری تو ہے ہی, لیکن مجھے بتائیے کہ کیا اسلام ہمیں ایسی تعلیمات نہیں دیتا کہ جو سرمایہ ہم نے بینکوں میں رکھا ہوا ہے وہ ہم اس سے فیکٹریاں لگائیں, ان کو کاروبار میں لائیں, اس کو مزاربت کریں اور ایسے نظام چلائیں جو اسلام نے ہمیں دیے, تاکہ ان کی بھی حیثیت کچھ بڑھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اخلاقی طور پر, ہمیں معاشی طور پر, سماجی طور پر اپنے معاشرے کو ساتھ لے کے آگے چلنا ہوگا. اسی سے ہم ایک قوم بنیں گے, اور یقین کیجئے جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے بھی یہی کچھ کیا ہے, آپس میں ساتھ دیا, ایک دوسرے کے ساتھ چلے,
ایک دوسرے کے ہیڈلز نہیں بنے بلکہ ایک دوسرے کے لیے سیڑھی راحت بنے، کا سیڑھی بنے اور راحت کا سامان بنے, اور اس سے وہ قومیں ایک دوسرے سے جو ہے نا مضبوط ہو کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور ہم بھی, یہ نہیں ہے یہ جو ہمیں عموماً کہا جاتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں, ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارا جو سفر دیکھ لیجئے, جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس سرزمین کی کیا صورتحال تھی, یہاں پہ انڈسٹری کی کیا صورتحال تھی, یہاں پہ کالج یونیورسٹیز ان کی کیا صورتحال تھی, یہاں پر جو سڑکوں کا یا موٹر ویز کا یہ صورتحال ہے وہ کیا تھی اور اب کیا ہے. تو الحمدللہ ہر لحاظ سے ترقی پہ تو ہم جا رہے ہیں, لیکن اس میں مزید ہمیں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں, کہ آپ نے جو اہم بات دی نا لوگوں کو, یقین کیجئے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو امیر کے مقابلے میں نہیں کھڑا کیا, ان کو بتایا کہ تم نے ان کے حق ادا کرنے ہیں, ان کو بتایا تم نے ان کا خیال رکھنا ہے, اور اس طریقے سے معاشرہ جو ہے نا بڑے عزت اور وقار سے پروان چڑھتا گیا. کسی امیر نے کسی غریب کو ٹانٹ نہیں کیا, اور کسی غریب نے کسی امیر سے یہ نہیں کہا کہ ان کو کیوں ایسا ملا, ہمیں کیوں نہیں ملا. تو اس طریقے سے پروان چڑھتے جائیں معاشرے تو انشاءاللہ بہتری آتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بات یاد آ گئی, شیخ عابد صاحب چونکہ بڑی وائبرنٹ قسم کی شخصیت ہیں, بہت ساری چیزیں ان میں, آن سکرین تھوڑا سا روک لیتے ہیں چیزوں کو, لیکن میری کوشش ہوتی ہے میں تھوڑی شرارت کر لوں شیخ صاحب سے. کوئی بہت زیادہ پیچھے نہیں جاتے شیخ صاحب, یہ ابھی کچھ سال پہلے کی بات کرتے ہیں جب آپ کا بچپن تھا, تو اس میں جشن آزادی جو ہے وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کیا کرتے تھے. آج کی جشن آزادی آپ اس طرح پیغام ٹی وی پہ بیٹھ کے جیسا ہم سارے معزز مہمانوں کے ساتھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ جشن آزادی کیسی ہوا کرتی تھی؟ نظامی صاحب رات کو نا میری پوتی مجھے کہنے لگی, دادا وہ جھنڈیاں لا کے لگی, چیزیں لانی ہیں جو آج کل یہ نکلی ہوئی ہیں جی, اور بیٹھے بیٹھے نا میں اکثر بچوں کو نا تھوڑی سی بات ضرور سناتا ہوں. میں نے پھر نا ان کو تھوڑی سی بات سنائی, یہ 14 اگست وہ 14 اگست نہیں جو ہم نے منائی ہوئی ہے. ہم تو کتنے دن پہلے شروع ہو جاتے تھے 14 اگست کے لیے, محلوں میں گلیوں میں جھنڈیاں لگانا, جھنڈے لگانے. اور نظامی صاحب اس وقت یہ بڑی چیز تھی کہ صبح 8 بجے ٹی وی پہ بیٹھ جانا ہے, اچھا, پرچم کشائی کے لیے, جو بھی گورنمنٹ ہوتی تھی وہ جو بھی پروگرام وہ دیکھنا. اور اس کے جو ترانے وہ بڑے مزیدار, وہ ترانے نہیں ہیں لیکن تبدیل ہو گیا, وہ چیزیں نہیں, وہ بندے ہی نہیں رہے, تو وہ بڑا مزیدار تھا. لیکن اب بھی میں کہتا ہوں اس کو نا آگے لے کے جائیں, آنے والی نسل کو یہ چیز کا, آج تو ابھی 80 سال ہوئے ہیں, میرا حال ہے ایک سال کام نہیں آیا, تو یہ چیز جب تک ہم اس کو نا زندہ رکھیں گے, ہمارے آنے والی نسل کو کافی ساری چیزیں جو کم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن اس کو میں اپنی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا, اپنے اداروں سے, کہ ان کو یاد دہانی کے لیے ان کو آگے لے کے جائیں, پیچھے نہ لے کے جائیں. اچھا, مجھے ایک چیز انٹرسٹنگ بڑی مجھے لگ رہی ہے, آپ نے کہا کہ وہ دن ہی نہیں رہے, وہ بات نہیں رہی جو کیا کرتے تھے. رات, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, رات ایک پروگرام ہو رہا تھا اسلام آباد میں جی, اور اس میں دیکھ کے نا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ایئر مارشل آصم منیر صاحب بیٹھے ہیں رات 1 بجے تک, اور بچوں کے ساتھ ترانے سن رہے ہیں, پرچم کشائی کر رہے ہیں, اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں, یہ ہمارے حوصلہ افزائی, یہ چیز جو ہے نا یہ ہونی چاہیے, یہ کم نہیں ہونی چاہیے, اس کو بڑھانا چاہیے, موٹیویشن زیادہ ہونی چاہیے, موٹیویشن زیادہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ضلعوں کے سطح پہ, سٹی کے سطح پہ, شہر کی سطح پہ, سارا اس کو نا بڑھنا چاہیے, کم نہیں ہونا چاہیے. جیسا شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا, میں جو سمجھ پایا, ہو سکتا ہے میں کہیں آگے پیچھے کر جاؤں تو ٹھیک کر دیجیے گا, یہ چکا چوند کا ٹائم آ گیا ہے, یہ بڑی سپیڈ والا ٹائم آ گیا ہے, یہ الیکٹرانک ڈیجیٹل نسل ہو گئی ہے, سو سب کچھ ایک دم ایسے جیسے فاسٹ فارورڈ گزر رہا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا رک کے پاز لینا چاہیے, آپ سے بڑوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم آٹے کے ساتھ وہ جھنڈیاں لگایا کرتے تھے, ہم ڈوری باندھ کے گھر کے آگے لٹکایا کرتے تھے جھنڈیوں کو. آج ہم الیکٹرک چیزیں لگا کے اور ایک آدھا دن یا شاید چند گھنٹے جشن آزادی کو سمجھ کے وہ دن سمجھ کے گزار دیتے ہیں. یہ نہیں ہے, ہمیں وہ سارا یاد کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا احمد میر صاحب, آپ کو میرے خیال میں وہ وائب آ گئی ساری جو بھی ہم یاد کر رہے تھے, وہ ساری چیزیں. لیکن یہ فرمائیں کہ جو ابھی پاکستان کی دفاعی اور سفارتکاری سچویشن کی ہم نے بات کی ہے, ٹرکی کی, پاکستان کی, ہم نے سعودی عربیہ کی بات کی ہے,
اس میدان میں ہماری بڑی اہم کامیابی ہے یہ, اور دنیا کو بڑا سٹرونگ میسج بھی گیا. آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم اس کو اس جگہ سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو لوگ رش کر رہے ہیں آج اس چیز پہ, اور ایک روب اور دبدبہ آیا ہے پاکستان کا, مسلم نیشن کا. آپ کے خیال میں ان کامیابیوں کا کوئی دیر پا قومی طاقت میں فائدہ ہو سکتا ہے, ایک اچھا امپیکٹ آ سکتا ہے اس سے؟ جی بالکل آ سکتا ہے. دیکھیں پچھلے زیادہ پرانی بات نہیں ہے بلکہ بالکل تازہ بات ہے کہ پچھلے سال اپریل مئی تک جب تک وہ مارکہ حق نہیں ہوا تھا تو انڈیا والے خاص طور پر جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمیں کیا سمجھتے تھے کہ جی چھوٹا سا ملک کیا کچھ کر نہیں سکتا, IMF کا غلام ہے, آگے پیچھے پھر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. لیکن ان چند دن اور چند گھنٹوں نے وہ کایا پلٹ دی. سب کو احساس ہو گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ترنے والا نہیں ہے. عرب ملکوں میں, مغربی ملکوں میں, پوری دنیا میں جو لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو, انہیں احساس ہوا کہ اگر پاکستان پر اگر حملہ کیا گیا تو یہ آگے سے بڑا سخت جواب آئے گا. تو ظاہر ہے جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ جو سامنے والا وہ آپ کا جو ملک ہے یا شخص ہے وہ آپ کو جواب دینے کے قابل ہے تو آپ کا اس کے بارے میں نظریہ بدل جاتا ہے. اسی طرح پاکستان کے بارے میں لوگوں کا نظریہ بدلا ہے. انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ کچھ ٹرن والا قسم کا ملک نہیں ہے. اب اس کے بعد سفارتی کامیابی ہمیں ملی ہیں, لوگوں نے ہمیں عزت احترام کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. جو بدقسمتی سے پہلے ہمارے بڑے مسائل تھے, اب پہلے ہمارا پھر سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا, پھر ہمارا ترکی کے ساتھ معاہدہ ہوا, پھر جیسے شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں سعودی عرب میں لوگوں کا رویہ بدل گیا ہے. تو یہ فرق تو پڑتا ہے کہ جب آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ ملک جو ہے, جب عربوں کو یہ احساس ہے کہ یہ پاکستان کی فوج جو ہے, یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ ہماری حفاظت کر سکتی ہے. پاکستان کی فوج تو خیر سعودی عرب میں پچھلے کو 20-30 سال پرانا بھی معاہدہ ہے 1980 کی دہائی کا, وہاں موجود رہی ہیں. لیکن اب تازہ معاہدہ جو یہ ہوا ہے کہ دونوں ملکوں میں سے کسی پر حملہ ایک پر حملہ دونوں پر تصور کیا جائے گا, یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اب اس میں ترکی بھی شامل ہو گیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل اور انڈیا کا اگر آپ بیان دیکھیں تو وہ کافی پریشان نظر آتے ہیں. آپ بھی لازماً دیکھتے ہوں گے, تو میں ان کی ویب سائٹس وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں, بیانات ان کے, تو وہ ان کے تبصرہ نگار اب اسی پہ وہ سر کھجا رہے ہیں کہ جی اگر ہم نے پاکستان پر کچھ کیا تو ترکی کیا کرے گا, کیا ترکی اپنی افواج لائے گا, تو سعودی عرب کیا کرے گا. بلکہ وہ برملا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا یہ. ہاں جی بالکل, یہ ہو نہیں سکتا تھا, سوچا نہیں جا سکتا تھا, لیکن یہ ہو گیا. دیکھا نا کہ وہ اب یہ ایسے گن رہے ہیں کہ جی کہ سعودی عرب کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں, اور ترکی جو ہے اس کے پاس بڑی اچھی دفاعی ٹیکنالوجی ہے, اور پاکستان کے پاس وہ نیوکلیئر صلاحیت ہے, بڑی اچھی افواج ہیں. تو تینوں کو ملا کے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہماری یہ جو امیج جو بنا ہے یہ برقرار رہے بلکہ بڑھے, اور اس کی جو کامیابیاں ہیں یہ ہمارے معاشرتی اور سیاسی اور جو معاشی استحکام ہے اس میں نظر آئیں. پھر ہی عام دیکھیں ان تمام اچھی باتوں کے باوجود جب تک اس کا فائدہ پورے پاکستان کو, عوام کو, ان کی زندگی تک نہیں پہنچے گا, That's the question. تو بالکل وہ اس کا پھر یہ صرف خوشیاں منانے کا ٹھیک ہے ایک اچھا معاہدہ ہے دفاعی لحاظ سے, لیکن اس کے ثمرات جو ہیں وہ سیاسی ثمرات ہیں, جو معاشی ثمرات ہیں, وہ جب تک ایک عام بندے تک نہیں پہنچیں گے اس کا اس طرح دیر پا اثر نہیں ہوگا. تو اس کے اثرات جو ہیں پورے پاکستان پر, معاشرے پر, ہماری سوسائٹی پر وہ نظر آنے چاہیے. سر آپ نے مجھے کویسچن دے دیا کہ آج کا نوجوان یا آج کا پاکستانی وہ بجلی کا بل ہے, پانی کا بل ہے, روزگار ہے, غم روزگار ہے, معاش ہے, بچوں کی فی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. آج کے دن کو اگر وہ دیکھ کے سوچتا ہے تو میں نے بہت سے لوگوں کو ابھی رات میں یہ ہم کہیں سیٹنگ تھی تو ڈی مورلائز ہوتے دیکھے ان کو بہت زیادہ. لیکن ہمیں ہوپ کہاں سے مل سکتی ہے, فیوچر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں, ہمیں کون کون سے ایسے کام نظر آ رہے ہیں کہ جن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ابھی اتنی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر دن آزادی کا ہے, اللہ نے یہ دن دکھایا, ہمیں 79 ہمارا آزادی کا دن انڈیپینڈنس کا ہے, لیکن ابھی بہت سارے معاملات ہیں جو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں نا وہ مصرع ہے کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو وہ ظاہر ہے یہ غم روزگار جو ہے دوسری پریشانی ہے, ان سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے, ان سے آنکھیں چڑھا نہیں سکتے. عام لوگوں کا واقعی مسئلہ ہے کہ روزگار کا مسئلہ ہے, بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے. تو لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کم از کم یہ احساس تو ہے کہ ہم اپنے ملک میں, اپنے آزاد ملک میں زندہ ہیں. اور اگر ہم 15, 20, 25 سال پہلے دیکھیں, ہم اپنے کالج کے زمانے کی یا بچپن کی بات کریں تو وہاں جو سہولیات تھیں, آج کل جو سہولیات ہیں اس زمانے میں ان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ موبائل بھی کوئی چیز ہوگی, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر قسم کی, انٹرنیٹ قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ہماری روزمرہ زندگی میں شامل ہیں, جن کے بغیر ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے. کہ سڑکوں کا نظام جو ہے وہ اتنا اچھا ہو گیا ہے, کمیونیکیشن کا نظام اچھا ہو گیا ہے, ترقی ہو رہی ہے,
لیکن جو مسائل ہیں بہرحال وہ ہیں، اور عام لوگوں پہ اس کے اثرات بھی ہیں، وہ نظر آتے ہیں، تو وہ ان کو ایڈریس کرنے کی، انہیں حل کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے، تاکہ ہمارا ہر آنے والا دن یوم آزادی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے جی، اسی امید کے ساتھ ایک یہاں پہ بریک بھی لیں گے، لیکن کنٹینیو رکھیں گے ابھی اپنی گفتگو کو، بہت ساری بات کرنا باقی ہے. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب کا. سر شکریہ، آپ تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ. جشن آزادی خوب منائیے اور خوبصورت سا بیج سارا دن یہی لگا کے رکھیے گا، یونیک سا لگ رہا ہے ویسے. چلیں، تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور اس کے بعد دوبارہ یہیں سے ہم آزادی کی باتیں کریں گے. سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد.